کلپ نمبر 1364۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ ترجمہ: پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمان دھواں تھا، تو اللہ نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کی، ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق آسمان کو پیدا کرنے کی طرف قصد فرمایا۔ آیت کے اس حصے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پہلے زمین اور اس پر موجود دیگر چیزوں کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد آسمانوں کو پیدا کیا گیا، جبکہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 تا 32 میں یہ مذکور ہے کہ پہلے آسمانوں کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا گیا اور اس میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئیں۔ ان دونوں صورتوں کی آیات میں بیان کی گئی چیزیں بظاہر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں، اور اس ظاہری اختلاف کو دور کرنے کے لیے مفسرین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دن زمین کو گول دائرے کی صورت میں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آسمانوں کو پیدا فرمایا، پھر آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو پھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی اور زمین کو پھیلانا اس کے بعد ہوا، لہٰذا ان آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ نمبر 2، آیت میں دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ آسمان دھواں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دھواں پانی کا بخار تھا، اور اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی میں حرکت پیدا فرمائی اور موجیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو اس سے جھاگ پیدا ہوئی اور اس جھاگ سے دھواں نکلا، پھر جھاگ تو پانی کی سطح پر باقی رہی اور اس سے خشکی پیدا کی گئی اور اس خشکی سے زمین کو بنایا گیا، جبکہ دھواں بلند ہوا اور اس سے آسمانوں کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں سے فرمایا کہ تم خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کی، ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اے آسمان اور زمین، میں نے تم میں جو منافع اور مصالح پیدا فرمائے ہیں انہیں لے آؤ اور میری مخلوق کے لیے انہیں ظاہر کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سورج، چاند اور ستاروں کو طلوع کر دو اور اپنی ہواؤں اور بادلوں کو جاری کر دو، اور زمین سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نہروں کو روا کر دو اور اپنے درختوں اور پھلوں کو نکال دو، اور یہ کام خوشی سے کرو یا ناخوشی سے، تمہیں بہرحال ایسا کرنا ہے۔ آسمان اور زمین نے عرض کی، ہم خوشی سے ایسا کرتے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ترجمہ: تو اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے یہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب علم والا ہے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا۔ اس آیت میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کا قصد فرمایا تو اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے۔ یہ کل 6 دن ہوئے جن میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں وہاں کے رہنے والوں کو طاعت و عبادت اور امر و نہی کے احکام بھیج دیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سب سے نیچے والے آسمان کو جو زمین سے قریب ہے چراغ کی طرح روشن ہونے والے ستاروں سے آراستہ کیا اور باتیں چرانے والے شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے ستارے بنائے۔ نمبر 4، یہ بہترین نظام اس اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ہے جو سب پر غالب اور اپنی مخلوق اور ان کی حرکات و سکنات کا
علم رکھنے والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ ترجمہ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی، جب ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے بیان کے بعد بھی اگر کفار مکہ ایمان لانے سے اعراض کریں تو آپ ان سے فرما دیں میں تمہیں ایسے ہولناک اور ہلاک کر دینے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا قوم عاد اور سمود پر اس وقت آیا تھا جب ان قوموں کے رسول ہر طرف سے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی ہدایت کی ہر تدبیر عمل میں لاتے اور انہیں ہر طرح نصیحت کرتے اور سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو ان کی قوم کے کافر ان کی نصیحتوں کے جواب میں یوں کہتے تھے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ہماری نصیحت کے لیے تمہاری بجائے فرشتوں کو اتارتا، اور تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ قوم عاد اور سمود کا یہ کہنا حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے تھا جنہوں نے ایمان کیا۔